مسجد نبوی شریف دے اندر جویں کہندے نے گھوڑے بجے لداں ہویاں پیشاب ہویا منبر رسول تے روضہ رسول تے سب کچھ ہویا 1000 بیبیاں دی کنواریاں دی عزت لٹی گئی. میں پوچھنا جڑے اس لے اہل بیت تے صحابہ سن امام زین العابدین اتھے سن انہاں تو علاوہ مولا علی دے بھائی انہاں دی اولاداں مولا علی دے بھائیاں دی اولاداں عبد المطلب پاک دی 6 اولاداں جس کو آل عبد المطلب کہتے تھے. البدایہ والنہایہ کہہ رہی ہے آل عبد المطلب سب موجود تھے. اب سوال یہ ہے اور رسول دی ایڈی گستاخی ہوئے تے انہاں دا خون گرم نہیں ہویا تے اٹھ کے جاناں نہیں دتیاں یزید دی فوج دے اگے نہیں لڑے بھاویں مارے جاندے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، کچھ لوگوں کے مقدر میں ہوتا ہے کہ وہ پاک ہستیوں کا دفاع کریں، انبیاء کا دفاع کریں، صحابہ کا دفاع کریں، اہل البیت کا دفاع کریں، اللہ کے اولیاء کا دفاع کریں، علماء کا دفاع کریں. لیکن کچھ لوگوں کے مقدر میں یہ ہوتا ہے کہ سارا علم پڑھنے کے بعد العلم حجاب اکبر، خود علم جو ہے وہ بہت بڑا حجاب بنتا ہے اور وہ پلیتوں کے محافظ بن جاتے ہیں. پلید لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے گزرتے ہیں، خود مانتے ہیں کہ وہ پلید ہے، پھر پلید کا دفاع بھی کرتے ہیں. یزید پلید، پھر آگے دفاع پہ پوری کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب، جگہ جگہ لکھا ہے پلید، پھر دفاع بھی ہے وہ کچھ تو دنیا میں تھا، وہ امام تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، ہے پلید. وہ کھل کے سامنے لوگوں کے یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم یہ کیسے کہیں کہ وہ پاک تھا، وہ مصفہ تھا، وہ مجلہ تھا، وہ منور تھا، اور کیسے کھل کے کہہ سکیں کہ امام علی مقام امام حسین کا جو اقدام ہے وہ غلط ہے اور وہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ. لیکن ایسے لوگوں کو آپ معاشرے میں جانتے ہیں. کچھ لوگوں کا علم جو ہے وہ ان پلیتوں کے، حتیٰ کہ کئی کتابیں میرے پاس ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے شمر خولی ابن سعد کے متعلق بھی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے کلمات لکھے. انشاءاللہ وہ دلائل بھی آتے رہیں گے. عظیم الدین صدیقی ہے قذابی، کراچی کا رہنے والا، اس نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی جس کے اندر واقع کربلا ہی بگاڑ کے رکھ دیا اور اس کا نقشہ بگاڑا، اور اسی کے دلائل دیتا ہے عطا اللہ بندیانوی کہ یہ نہیں ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، وہ ہوا تھا. اور واقعہ ہرہ جو ایک عظیم متواتر واقعہ ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر کے اندر ہے، تاریخ طبری کے اندر ہے، تاریخ ابن کامل کے اندر ہے. اسی طرح یہ واقعہ جو ہے اس میں غابہ کے اندر ہے، الاستیاب کے اندر یہ واقعہ ہے. تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ، تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی اس کو لے کر آئے. کوئی ایسی تاریخ اور حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں واقعہ ہرہ نہ درج ہو. مدینہ پاک کا باب نکالے فضائل کا، مسلم شریف کے اندر بھی واقعہ ہرہ کو بیان کیا گیا. لیکن ایک ملا فضل احمد چشتی ہے، اپنے آپ کو چشتیوں سے منسوب کرتا ہے، لیکن اس کے حرکتیں جو ہیں وہ یزیدیوں جیسی ہیں، کیونکہ یزید کی زبان اچھی نہیں تھی، وہ بھی گالیاں نہیں دیتا ہے. گالی اور فحش کلامی کرنا اور اگلے کے نام بگاڑنا یہ اس کی صفت ہے. سید زیادہ کوئی نہیں ہے جو اس کی زبان سے محفوظ رہا ہو، کوئی عالم دین نہیں ہے جو اس کی زبان سے محفوظ رہا ہو. ہر اس کا اور اس کے شاگردوں کی یہ عادت ہوتی ہے نام بگاڑ دینا. کیا یہ علم ہے نام بگاڑنا؟ قرآن مجید فرقان حمید تو یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑیں، اور اب یہ کہیں گے نہیں جی ہم جن کے بگاڑتے ہیں وہ اہل ایمان ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں. تو دور حاضر کے یہ خارجی فکر جو لے کر اٹھے ہیں خوارج، ان کے نزدیک جس نے اہل بیت کو ستایا یہ ان کے ساتھ تراہم کے کلمے اور لین دین، ان کے چینل بھی دیکھ لیں، یہی سارا کچھ ہوتا ہے. بہرحال واقعہ ہرہ کا انکار چشتی نے جو ہے وہ منطقی طور پہ کرنا چاہا. سب سے پہلے وہ سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اس پر آج سر دست ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ بھی وقت کے بہت بڑے محدث کے قلم سے. نمازاں ترک، ہر شے ترک، فلان یہ وہ، اور 1000 کواری بی بی صحابہ دیاں تیاں انہاں نال نعوذ باللہ بدکاریاں ہوئیاں. تو خود سمجھدار ہے. میں ایک چھوٹی جی گل تیرے تو پوچھنا کیا یار ہے جڑی جان اساں لئی پھرنے ہیں، کوئی 6 فٹ 5 فٹ 2.5 فٹ 2 کنے یہ جڑی لئی پھرنے ہیں سچی دسیا جی. اب یہ سارے واقعہ کو جو مختلف محدثین نے لکھا، تاریخ الخلفاء کا بھی میں حوالہ پیش کروں گا، البدایہ والنہایہ کا بھی حوالہ آئے گا، یہ پے در پے واقعہ ہرہ کے حوالے آئیں گے. لیکن اس کو آپ خود سوچیں، یعنی چودھری بن جائیں، لمبردار آپ بن جائیں، سوچیں. بھئی مجھے یہ بتائیے کہ آپ تاریخ اسلام اور تاریخ اسلام، قرآن اور حدیث اور صحابہ اور اہل بیت کے واقعات عقل پہ تولے جاتے ہیں؟ نقل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس طرح تو پھر خوارج بھی عقل
عقل استعمال کرتے ہیں، بلکہ معتزلہ تو سب سے بڑے عقلی ہیں۔ عقل کے اعتبار سے عقل کو آگے رکھ کے معتزلہ نے کرامات کا انکار کیا اور معجزات کا انکار کیا، قدرت الہی کا انکار کیا۔ عقل کے اعتبار سے انہوں نے وحی کا انکار کیا، جنت و دوزخ کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا۔ بھئی خود سوچیں یا جو کتابوں میں لکھا ہے وہ پڑھیں۔ بس ایک یزید بچانا ہے، اس کو بچا کے ہم اس کے ساتھ پیچھے اس امام کے، وہ جدھر جا رہا ہے قیامت کے دن ہم ادھر جائیں، پیچھے اتنی کروڑوں کی لائبریریاں، یہ مقتدا بن رہے ہیں دور حاضر میں فکر یزید کے، اور پیچھے ہزاروں کا جاہل ٹولہ ہے نا، حق کے والی آواز نکالنے والا، وہ بھی ساتھ ہی جائے گا۔ بہرحال سن لیں، کس پہ چھوڑا؟ سامعین پر، جو بالکل جاہل مطلق ہیں، ان پہ کیا چھوڑا؟ خود جی سوچیں، کیا سوچیں؟ ساڈی نظر وچ کوئی نہ کوئی انج دا وقت ہوندا ہے کہ نہیں کہ جس دن واسطے اساں اپنی زندگی جیڑی ہے وہ بچاندے پھرنے ہیں اور انتظار کرنے ہیں کدی وہ موقع بنیا تے مار دیاں گے۔ جی خود سوچیں، ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ آئے گا جس کے لیے ہم یہ جان بچاتے پھرتے ہیں کہ کبھی وہ دن آیا، وہ وقت آیا، وہ واقعہ آیا تو ہم اپنی جان وار دیں گے؟ کب واریں گے؟ ملک پاکستان میں تو ختم نبوت پہ حملے ہوئے، آپ نے کوئی جان واری؟ ناموس رسالت پہ حملے ہوئے، آپ نے جان واری؟ فرانس کے معاملہ کے اندر جو پاکستان کے اندر ہوا، آپ نے جان واری؟ اس وقت تو آپ تو کھل کے مخالفت کر رہے تھے۔ یہ ہے جانے وارنا؟ ہاں، جب تم پھنستے ہو نا تو تمہارے ماننے والے تمہاری خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ تم نے دین کی خاطر کوئی جان نہیں قربان کی، اگر کیا تو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ۔ تم اپنی گندی فکر کی وجہ سے جیلوں میں گئے ہو، گالیاں دینا، نام بدلنا، مخالف کو کافر کہنا۔ امام شافعی فرماندے نے جڑے بندے نو کسے گل تے بھی غصہ نہ آوے وہ کھوتا ہوندا ہے، بندہ نہیں ہوندا۔ جی مثال دی کہ جس کو کسی بات پہ غصہ نہ آئے وہ کھوتا ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا۔ اب یہ مثال دے کے آگے جس پر فٹ کرنے والا وہ سنیے گا۔ نہیں میرے خیال انہوں نے فرمایا کھوتے تو بھی پیڑ ہے۔ کیوں؟ کھوتے تے بھی رکھ دیو نا بہتا پہار تے سوٹے نجائز مارنے شروع کر دیو تو یا تے لتاں کٹ ماردا ہے یا پھر بہ جاندا ہے اندر لے ساڈا احتجاج۔ یعنی گدھے کی مثال دی کہ گدھے کے اوپر بھی زیادہ وزن لادا جائے، یا تو وہ ٹانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے تو یا پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میرا احتجاج ہے، میں بیٹھا۔ کس کی مثال دی ہے؟ ایسے بندے کے لیے کہ جس کو غصہ نہیں آتا۔ یعنی اس زمانے میں جب واقعہ ہر رہا ہوا، جو صحابہ اور تابعین باہر نہیں نکلے چکے، ان کو غصہ نہیں آیا، تو کس کے ساتھ مثال دی ان کو؟ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ واقعہ ہر رہا ہوا ہی نہیں، لیکن ایک عقلی دلیل امام شافعی کے نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے بندو جب ہر طرف تلواریں چل رہی ہوں، اس وقت عزیمت اور رخصت کے جو دو دروازے ہیں شریعت نے کھولے، ادھر حسین ابن علی شہزادہ رسول کا نکلنا، باہر نکلنا، اس کو تم تعبیر دیتی ہو کہ یہ غلطی ہے، خطا اجتہادی ہے، اور ادھر جو صحابہ یزید کے خلاف اٹھے ان کو کہتے ہو یہ بغاوت ہو گئی، اور جو نہیں اٹھے ان کو مثال گدھے سے دیتے ہو۔ تف ہے تمہاری یہ سمجھدانی کے اوپر۔ یعنی عقلی طور پہ آ کے کسی کا قول نکال کے یہ مثال دینا جی ایسا اگر ہو گیا تو وہ تو گدھے سے بھی۔ مجھے نبی کائنات جانے دو علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ نہیں آیا تھا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، فرمایا غصہ نہ کھا، اس نے کہا پھر، فرمایا غصہ نہ کر، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر نصیحت، فرمایا غصہ نہ کر۔ یا تو اس یزید پلیت کے حرکات اور اس کے برے کاموں کو ان صحابہ اور تابعین نے ٹھیک کہا ہو یا لبین نے ٹھیک کہا ہو، ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین۔ امام شافعی فرماندے نے جنہوں کوئی غصہ دیواوے تے کسے رنگ جی غصہ نہ آوے، سمجھیا جی یہ کھوتے تو بھی پیڑا ہے، انہوں آ جاندا اینوں نہیں آوندا، او جے جان نہیں پھرنا ہے تیرے دل وچ ضرور ایک جذبہ ہونا ہے، جذبہ یا اپنی ماں تھی دی عزت تو ماراں گا، یا اپنے رسول دی عزت تو ماراں گا، یا اپنے دین اسلام تو ماراں گا، اہل بیت تو ماراں گا، صحابہ تو ماراں گا، کوئی نہ کوئی موقع ذہن وچ رکھنا ہے وارن دا کہ نہیں رکھنا ہے۔ لجپال لجپال آپ ہی تے کہنا ہے، آپ ہی تے کہنا ہے جڑے 72 تن شہید ہوئے نے، اور جو 72 جانیں قربان ہوئی تھی میدان کرب و بلال میں، اس کے بارے میں تو تم خود کہتے ہو وہ خطا اجتہادی پر ہے، جہاں بھی یزید کو بچا جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا جب نفرت دل میں آ جاتی ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں بالخصوص بہو جب وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے تو سس کہتی ہے تو ہلنی کیوں ہے، تم کیوں ہلتی ہو، یعنی اس کو ہلنے میں بھی عیب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ہے اس وقت کے چشتی کی،
جو جنہوں نے جانیں قربان کی وہ خطا اجتہادی پہ، اور جو واقعہ حرہ میں صحابہ قربان ہوئے وہ بھی خطا اجتہادی پہ اور بغاوت، اور جو چھپ کے بیٹھے ان کی مثال گدھوں جیسی۔ مسجد نبوی شریف دے اندر جویں کہندے نے گھوڑے بجے، لداں ہویاں، پیشاب ہویا، منبر رسول تے روضہ رسول تے سب کچھ ہویا، 1000 بیبیاں دی کنواریاں دی عزت لٹی گئی۔ میں پوچھنا جڑے اس لے اہل بیت تے صحابہ سن، امام زین العابدین اتھے سن، انہاں تو علاوہ مولا علی دے بھائی، انہاں دی اولاداں، مولا علی دے بھائیاں دی اولاداں، عبد المطلب پاک دی 6 اولاداں جس کو آل عبد المطلب کہتے تھے۔ البدایہ والنہایہ کہہ رہی ہے آل عبد المطلب سب موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے پر رسول دی ایڈی گستاخی ہوئے تے انہاں دا خون گرم نہیں ہویا تے اٹھ کے جاناں نہیں دتیاں یزید دی فوج دے اگے نہیں لڑے بھاویں مارے جاندے۔ چلیں یہ ایک نکال لیا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جانیں لٹا دیتے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بے حرمتی ہو رہی تھی، دربار معلیٰ کی جو ہے وہ بے حرمتی ہو رہی تھی، اور آل ابی طالب پوری اور آل عبد المطلب پوری کی پوری مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ البدایہ والنہایہ میں۔ اب البدایہ والنہایہ یاد آ گئی ہے، یعنی کسی طریقے یہ واقعہ جو ہے یہ من گھڑت ثابت کر دیا جائے اور یزید کو بچا لیا جائے کہ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان چشتی حضرات کی عزیمت اور رخصت دو چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا تھا کہ یزید پلید کی جو بیعت ملعون ہے، کہا اس پر جن صحابہ نے عمل کیا وہ رخصت پہ عمل کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا امام عرش مقام، امام علی مقام، وہ تو عزیمت پہ عمل کر رہے تھے، اور ان کی شایان شان یہی تھا کہ اس خبیث کی بیعت نہ کریں اور عزیمت پہ عمل کریں۔ عوام الناس جو ہے وہ تو نادان ہے، جاہل ہے، ان کو کیا پتا کہ عزیمت اور رخصت کیا ہے؟ جو مولوی صاحب بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ بتائیں گے وہی دین ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ میرے پاس ہے سنن دارمی، واقعہ حرہ میں مسجد نبوی کے اندر اذانیں بند ہوئی یا نہیں ہوئی، جماعتیں بند ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، مسجد نبوی کو تالے لگے ہیں کہ نہیں لگے۔ یہ حدیث کی کتاب تاریخ کی نہیں اٹھا رہا، اور یہ حضرت امام دارمی وہ ہیں کہ جو حضرت امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، امام ابو داؤد کے بھی اور امام نسائی کے بھی استاد ہیں، اور ان کی وفات پہ امام بخاری روئے، اور یہ وہ امام ہیں جن کو امام ابن حبان نے حفاظ متقین میں سے ایک قرار دیا ہے کہ آپ حافظ بھی ہیں، متقی بھی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں امام ذہبی نے رکن من ارکان الدین کہا، یعنی دین کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ کون؟ امام الحافظ ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن بن الفضل بن بحران الدارمی کی جلد 1 ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کا صفحہ ہے 91 اور روایت نمبر ہے 94 سند لکھتے ہیں اخبرنا مروان بن محمد عن سعید بن عبد العزیز قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في المسجد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن المسیب من المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بهامهامات يسمعوها من قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام دارمی رحمت اللہ علیہ تعالی جو خود حافظ بھی ہیں، متقی بھی ہیں، سند لائے مروان بن محمد سے، اور یہ سکہ ہیں۔ اب تہذیب التہذیب اٹھائیں ان کی ترجمے کے اندر حضرت امام اسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ سکہ ہیں۔ سعید بن عبد العزیز یہ بھی سکہ ہیں، خود امام دارمی سکہ اور 2 سکہ سے روایت لائے اور واقعہ کیا لائے ہیں کہ لما کانا ایام الحرہ، کہ جب ایام الحرہ پیش آیا، وہ حرہ کا زمانہ، حرہ کا واقعہ پیش آیا مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ میں، جس میں صحابہ شہید ہو رہے ہیں، یزید کی بیعت توڑی جا رہی ہے، اور یزید کا پلیت لشکر مدینہ پہ حملہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ لم یؤذن فی المسجد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثا، 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اذان نہیں ہوئی۔ تو مجھے بتائیں اور کیا ہو رہا تھا؟ ان پلیتوں نے کیا کیا تھا مسجد میں؟ پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يُقَمْ، اور نہ ہی اقامت ہوتی تھی، نہ اقامت ہو رہی ہے نہ اذان ہو رہی ہے۔ وَلَمْ يَبْرَحْ سعید بن المسیب من المسجد، اور سعید بن مسیب مسجد میں رہے، 3 دن تک مسجد میں رہتے ہیں۔ یہ عظیم ترین تابعی ہیں سعید بن مسیب۔ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے وقت کو نہیں پہچانتے تھے کہ اب کون سی نماز کا وقت ہوا ہے، فجر ہوئی ہے، ظہر ہوئی ہے، عصر ہوئی ہے، مغرب ہوئی ہے، عشاء ہوئی ہے، کون سی اذان کا وقت ہو گیا تاکہ میں نماز ادا کروں۔ اور باقی تاریخ کی باقی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر کے پیچھے چھپ گئے تھے، اور یزید پلید کا پورا لشکر مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کر رہا تھا۔
इल्ला बिहामहामतिन यसमाउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सईद बिन मुसय्यब को 3 दिन तक नमाज के वक्त का पता नहीं चलता था कि कौन सी नमाज का वक्त हुआ है, इल्ला मगर ये कि रोज़ा रसूल से हम यानी आवाज आती थी जो हल्की सी होती थी, कब्र नबी से आवाज आती थी, और वो कौन सी आवाज थी? वो अजान और इकामत की आवाज थी। जिस आवाज से वो पहचान जाते थे आज फलां नमाज का जो है वो वक्त हो चुका है। ये कौन? हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब। अगर यजीद ने हमला ही नहीं किया, मस्जिद नबी को तादाद ही नहीं किया, और ये सारा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये इमाम दारमी क्यों लिख रहे हैं? इमाम दारमी पर क्या फतवा लगाओगे? और मुझे पता है कि तुम लगाओगे, तुम क्यों? तुम्हारा महबूब है यजीद, तुम्हारा महबूब है, अमीरुल मोमिनीन है तुम्हारा, और तुम्हारे मानने वालों का बाकायदा उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं कि इमाम शशम, खलीफा शशम बरहक यजीद। आगे कह दो कि खुदा उसी के साथ क़यामत के दिन हमारा हशर करे। अल्लाह तुम्हारे शर से और तुम्हारे शरीरों के शर से उम्मत मुसलमान को महफूज फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हदायत की तरफ पलटाए और तुम्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ वापस लाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।